آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ چائنا میں شروع ہوا تو پوری دنیا میں تو خبر تھی، لیکن اتنا سیریس ایفورٹ تھا نہیں، یا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا بات ہے. الٹیمیٹلی شارٹ کر کے اگر اس اسٹوری کو ہم آگے بڑھائیں گے تو جب سری نگر کی بات آ گئی تو یہ بات سچ ہے کہ ان دنوں فروری مارچ میں میٹنگز تھوڑی ہو رہی تھی ہمارے یہاں پہ ڈسٹرکٹ آفس میں ڈی سی صاحب کی صدارت میں، جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وغیرہ اس چیزوں پہ غور و خوض ہوتا رہا تھا کہ کیا کریں خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن پیش آئی تو. اینی وے جب ون فائن مارننگ یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ ایمرجنسی اب ڈکلیئر ہو ہی گئی تو اب پہلا شک یہ ہوتا تھا کہ کس کو پازیٹیو ہیں کون نگیٹیو ہیں. تو اب پہلی بات آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے سب لوگوں کو آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ یہ کشمیر کی پرابلم تو تھی ہی نہیں. اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو سری نگر ڈسٹرکٹ بعد میں آئے گا. یہ انڈیجینس بیماری تو تھی نہیں، یا وائرس کہیں اور کا تھا، چائنا کا تھا، تو ہم سیف تھے. اب انسیف ہم کیسے ہو گئے؟ انسیف ہم ہو گئے ٹریولرز کی وجہ سے. جو کشمیر کے لوگ باہر تھے یا کشمیر جو آ رہے تھے وہ اپنے ساتھ بیماری ساتھ لا رہے تھے، چاہے وہ جہاز کے تھرو آ رہے تھے یا روڈ آ رہے تھے، تو بیماری وہ اپنے ساتھ لے آ رہے تھے. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کو پازیٹیو ہیں، کون لے آ رہا اور کون ٹھیک ہے. تو یہ دو اسپیکٹس تھے. پہلے جب ڈکلیئر ہو گیا بھائی دس از دا ڈیڈ لائن، اس کے بعد جو بھی ایئر آئے گا یا روڈ آئے گا یو ہیو ٹو ٹریٹ ہم، یو ہیو ٹو ٹیک ہم ان ٹو یور اون کنٹرول اینڈ ہینڈل دا سچویشن. تو قدرتی طور ہے جب جہاز آنے لگے، آپ کو پتہ ہوگا بنگلہ دیش سے جہاز آنے لگے، باقی جگہ سے جو اسٹوڈنٹس تھے پہلے ان کی طرف دھیان گیا، تو ایئرپورٹ سے سیدھا یہ سسٹم ہو گیا کہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہم ان کو ایس آر ٹی سی کی بسز میں انڈر اے پراپر پروٹوکول ہوٹلوں میں یا جہاں ہم نے انتظام کیے تھے وہاں لینا تھا. اب اس میں دوسری پرابلم یہ بھی ہو گئی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے. مجھے آپ مان لیجیے ہم نے ایئرپورٹ ٹیم بھیجی، یہی تحصیلدار صاحبان، ریونیو کے اسٹاف یا باقی جو ہیلتھ وغیرہ، تو پہلا یہ تھا کہ ایئرپورٹ سے لانا اور ہوٹل میں بٹھانا. اب یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ ہوٹل میں جب آپ لے لیں گے تو آپ کو ہوٹل پوزیشن میں لینا ہے، تو ہوٹل والے تیار نہیں تھے. سب سے بڑی بات وجہ اس کی یہ تھی کہ ڈر تھا. پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ سب لوگ جیسے قیامت آنے والی ہیں اس حساب کا ڈر تھا کہ مجھے لگ گیا. تو خدا نے پتہ نہیں کیسے ہمت دے دی، ہم لوگ اس کو فیس کر گئے. تو خود سامنے رہے، آپ کو پتہ ہوگا میں خود بھی ہوٹلز میں گھس کے کمرے ارینج کرانا، بچوں کو بٹھانا، تو بہت مشکل تھا، انتہائی مشکل تھا. تو ہوٹل کا جب آپ نے دروازہ کھول دیا یا توڑ دیا تو وہاں کا جو اسٹاف کوئی تھا ہی ایک آدھا، کیونکہ ویسے بھی ہوٹل بند ہی تھے، وہ بھاگ گئے. اب آپ کو کسی مہمان کو بٹھانا ہے ہوٹل میں تو دین یو نیڈ پراپر بیڈنگ، دس اینڈ دیٹ، یو نو اٹ سروس. تو سروس آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں. میڈیکل پروٹوکول میں یہ تھا کہ آپ پلیٹ میں دے ہی نہیں سکتے کیونکہ پلیٹ میں واپس وائرس آئے گا. پھر آپ کو پلاسٹک کا ہی سہارا لینا پڑا یا پولیتھین یا جو بھی ڈسپوزیبل آئٹمز تھے. پھر وہ بھی میڈیکل پروٹوکول کے ساتھ چلتا گیا کہ کیسے اس ویسٹ کو کلیکٹ کرنا. تو کوئی یہ بولے گا کوریڈور سے کسی نے کچرا نہیں اٹھایا، سچ بات تو ہے، کیونکہ کچرا اٹھانے والا کوئی جرت نہیں کرتا تھا، تیار نہیں ہوتا تھا. پھر بھی ایسا ہے کہ مجھے فخر ہے اس بات کا، جو بھی اسٹاف رہا، میونسپلٹی کا رہا، پٹواری رہے، ہیلتھ کے رہے، جو بھی رہے، سب لوگوں نے دل جان سے، ہوٹلیئر خود بڑے بڑے جو اونرز تھے کچھ کو ہم نے خود دیکھا وہ آگے آ گئے، خود ہاتھ بٹانے لگے. تو خدا نے ان کو بھی محفوظ رکھا، ہمیں بھی محفوظ رکھا. لیکن بہت ہی مشکل مرحلہ تھا ان کو لانا. پورا سسپیکٹ تھا پازیٹیو ہے، مجھے بھی ہو جائے گا، تو وہ بٹھا دیا تھا. اس میں اس دوران بھی آپ نے دکھائی کوئی شکایتیں، لوگ کھانے کے بارے میں کوئی برا تھا کہ مجھے اس ٹائپ کا. گھر میں تو سب کچھ آدمی شہری ہوتا ہے اور پتہ نہیں اپنے آپ کو پرنس سمجھتا ہے، لیکن یہاں تو آپ کو دال چاول سے گزارا کرنا ہے، پانی تو چائے آپ دے نہیں سکتے، کپ میں بھی وائرس ہو سکتا ہے. سو پھر آہستہ آہستہ لوگ بھی سمجھ لگے. بڑے سارے لوگوں نے سپورٹ ہی کیا، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ بڑے افسوس کی خیانت کہنا پڑتا ہے. جیسے وہ گئی چاند ستارے چاند سے آئے تھے تو ایسے وی آئی پی سسٹم ہے، اور وہ بھول گئے، خدا کو بھی بھول گئے اور ندامت کو بھی بھول گئے. بس پیٹ پوجا کی طرف لگنے لگے اور 5 اسٹار فیسلٹی کی طرف کوشاں تھے کچھ لوگ. لیکن بائی اینڈ لارج میکسیمم لوگ اچھے لوگ تھے جو سمجھ گئے تھے. تو ابھی بھی وہ ایک میرے کو خود بھی اگر آپ پوچھیں گے تو دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ تو کوئی شادی بیاہ کا معاملہ تھا نہیں، یہ آج کے دن میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ہے. جتنا آپ ندامت میں رہیں گے خدا رحم کر، اتنا ہی آپ اس بیماری کو فیس کر پائیں گے. یہ تو آج کی بات ہے. ضلع دفتر سے کتنے کوارنٹین سینٹرز آپ نے ہینڈل کیے؟ 150
سے 160 تک ہم نے ہوٹلز یہاں پہ جتنے بھی کشمیر میں تھے، ایون ہم پلوامہ کی طرف چلے گئے، گاندربل کی طرف چلے گئے، سارے کے سارے ہوٹل ہم نے ایکوائر کر دیے. سارے کے سارے جو سرکاری ایسیٹس ہیں، جیسے آپ کو ہوٹل مینجمنٹ کا تھا، امپا میں ہماری فیسلٹی تھی، ایس پی کالج میں ہم نے ہاسٹلس کو یوز کیا، وومنس کالج میں یوز کیا، امپا میں تو تھا ہی، امر سنگھ کالج بھی لیا، انڈور اسٹیڈیم تک لے لیا. یہاں سے ہم حج ہاؤس کی طرف چلے گئے، پھر آپ آگے چلے جائیں گے تو یتیم خانہ بھی تھا، وہ بھی آگے آگے. یہاں جتنے بھی سرکاری ادارے تھے، ایون آپ کا پتہ ای ڈی آئی ہے. جب سے آپ نے یہ ذکر کیا کہ اتنے سارے 150 سے 160 جو ہیں آپ نے کوارنٹین سینٹرز جو ہے پرمیسز جو ہیں استعمال کی، کتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے ابھی تک انٹرٹین کیا ہے کوارنٹین سینٹرز؟ چونکہ میں ایگزیکٹ آپ کو بتا نہیں پاؤں گا، میرے حساب سے 1 لاکھ کے آس پاس لوگوں کو ہم نے سری نگر میں ہینڈل کیا. کیونکہ یہ ایک بات ضروری میں بولنا چاہوں گا، ڈسٹرکٹ سری نگر ہی نہیں تھا. ایوری بڈی ہوسو ایور رپورٹڈ فرام اینی ویئر، ایون جموں سے جو لوگوں کو آنا تھا بائی ایئر سے لے کے، وہ سری نگر میں ہی رپورٹ کرتے تھے. تو اونلی آئیڈیل لوکیشن فار دیم واز ڈسٹرکٹ سری نگر. جب گاندربل، بانڈی پورہ، کپوارہ، بارہمولہ بھی جانا ہو، ایون بڑگام بھی، پیپل وڈ پریفر ٹو بی دیم سیلف. انیشیل سٹیج پہ ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین کتنے دنوں تک کا رہا؟ انیشیل ڈیز میں تو 14 دن کا رہا تھا، جو خاص کر فارنرس، آپ کو پتہ ہی ہے میکسیمم ان دنوں فلائٹس تو فارن سے ہی آتی تھی، اسٹوڈنٹس ہی زیادہ تھے، بنگلہ دیش ہی زیادہ تھے، یا دبئی، کمبوڈیا وغیرہ جو گلف کنٹریز ہیں، یا سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، یورپ سے بھی کچھ فلائٹس آئی، تو وہ برابر 14 دن ہوا کرتا تھا. لیکن ان دنوں یہ ڈفرینس تھی کہ ٹیسٹ اتنے زیادہ ہوتے نہیں تھے. ان دنوں صرف 14 دن ہم سمٹمز دیکھتے تھے. جیسے ہی کوئی رپورٹ ہمیں آتا تھا کہ یہ اس نے سمٹم ڈیولپ کر دے تو دے وڈ بی شفٹڈ ٹو ہاسپٹلس. تو بعد میں جو فیسلٹیز بڑھ گئی کہ ٹیسٹنگ کی طرف ہم آئیں گے، تو پھر ہزاروں ٹیسٹ کی کیپیسٹی بڑھ گئی، اور آج تو روز ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور روز ہی رپورٹ آ جاتا ہے. یہاں پر میں بات کروں گا، اگر ہم ابھی جموں کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ابھی جو ہمارے پاس جو ٹوٹل کیسز ہیں وہ 8000 کے قریب اب چھونے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں یہاں پر، چونکہ اب سری نگر ایڈمنسٹریشن سے ہیں، سری نگر میں جو ہے پچھلے کئی دنوں سے جو ہے ایک سڈن سرج ہو رہا ہے کیسز میں، ڈسپائٹ ایک جو ہے انٹینسیو ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے، ریپڈ پیس پہ ہو رہی ہے ٹیسٹنگ، اور ڈیتھس بھی لیکن سری نگر میں اچھی خاصی تعداد میں دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں جو ہے حاملہ خواتین بھی جو ہے وہ پازیٹیو نکل رہی، وہ بھی ایک کنسرن بنا ہے، اور جو بزرگ ہے ان کا بھی جو ہے پازیٹیو کیسز زیادہ آ رہے ہیں. یہاں پر میڈیکل اوپینین جو ہے، میڈیکل فریٹرنیٹی ان کا یہ کہنا ہے، حالانکہ کافی دیر سے ہی انہوں نے اس چیز کی جو ہے گھوشنا کر دی کہ یہ ایک کمیونٹی ٹرانسمیشن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، حالانکہ کافی سارے میڈیکل ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا، کافی دیر سے بولا. لیکن ابھی جو ہے ریسنٹلی ایڈمنسٹریشن نے جو ہے ایک روسٹر نکالا، ایک شیڈول نکالا، جس کے مطابق جو ہے دکاندار اپنے جو ہے دکان کھول سکتے ہیں، تاجر اپنا کام کر سکتے ہیں. جس حساب سے کیسز نکل رہے ہیں، کہیں ایڈمنسٹریشن کو ایسا تو نہیں لگ رہا یہ بیک فائر نہ ہم پر کرے پھر سے واپس؟ آپ نے اچھا سوال کیا. جیسے آپ نے بتایا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، جو ہماری کیلکولیشن تھی پورے سسٹم میں دیکھ کے، وہ یہ تھی تقریباً ہم نے 10,000 بیڈس کی کیپیسٹی کر دی تھی صرف ڈسٹرکٹ سری نگر میں. 10,000 وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ دس مچ آف ہیوج والیوم آف پیشنٹس ول بی رپورٹنگ. 10,000 بیڈ کی کیپیسٹی آج کے دن میں بھی سیفٹی کے لیے ہم نے رکھے تھے. تو وہ 10,000 کے 10,000 اگر آج دکھیں گے تو یوز میں نہیں ہیں، یوز میں تھوڑے سارے ہی ہیں. وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ریزنز یہی تھے کہ جو ہمیں ٹیسٹنگ اب ہو گئی ہے، بڑھا دی گئی ہے. لیکن اچھی بات جو اس میں سے نکلی، کمیونٹی کیسے بچ گئی، یہ صرف کانٹیکٹس ہی نکلے. جو ٹریولر آیا، ٹریولر کے ساتھ ہی جو گھر میں لوگ تھے جو اس کے اٹھے بیٹھے تھے، یہ زیادہ سے زیادہ وہی لوگ ہیں جو ہماری کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے وہ بیسٹ مانی جاتی ہیں. تو اس لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ کمیونٹی میں نہیں چلا گیا اس طریقے سے، کیونکہ یہ کانٹیکٹس کے ہی ہمارے ٹریسنگ میں آتے ہیں. ان نون کیسز بہت ہی ریئر ہیں. تو وہ ایک خوشی کی بات ہے کہ سری نگر میں اتنا سارا طوفان نہیں تھا جو ایکسپیکٹیشنز تھی. شاید لوگوں کا بھی سپورٹ تھا اس میں. ابھی بھی جو ہے کمیونٹی میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو بالکل سے کرٹیسزم کر رہے تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اور ایک
ایسا طبقہ تھا جو بالکل چاہ رہے تھے کہ نہیں جی لاک ڈاؤن رہنا چاہیے، کیونکہ ڈیوائڈڈ اوپینین تھی اس حوالے سے. ابھی جب پھر سے میں اسی سوال پہ آتا ہوں، ریسنٹلی ایڈمنسٹریشن آپ کی طرف سے، آپ کے دفتر سے یہ ایک آرڈر نکلتا ہے ٹریڈر صاحبان کے لیے کہ آپ جو ہے اس روسٹر کے مطابق آپ 3 دن فلاں دکان، فلاں کیٹیگری دکان کھول سکتے ہیں، تیسرے دن فلاں کیٹیگری دکان کھول سکتی ہے. لیکن ٹریڈر سے بھی ہم نے بات کی، جو ہے اکانومیکل سائیکل جو ہے بالکل سے جو ہے بھی کلوز ڈاؤن ہے، ریوائیو نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پر سچویشن یہ بنی پڑی ہے پچھلے کئی دنوں سے. پھر سے میں سوال کو دہرانا چاہتا ہوں سر، یہاں پہ کیسز میں جو ہے سپرٹ ہو رہا ہے، بالکل سے انٹینسولی جو ہے انکریز ہو رہے ہیں. ایک میں پھر سے یہاں پر کہوں گا، ایک کمیونٹی یہی کہے گی کہ اتنے کیسز نہیں آ رہے ہیں، یا مے بی آپ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے ہمارے پاس 10,000 بیڈ ریڈی ہے بیک اپ کے لیے، لیکن اتنے کیسز نہیں آئے اور وہ ہمیں یوٹیلائز نہیں ہوئے. لیکن ایسا بھی طبقہ سوسائٹی میں جو ایک کیس کو لے کر بھی سینسیٹیو ہو رہے ہیں. اور پچھلے کئی دنوں سے جو اموات ہو رہے ہیں خاص کر شری نگر میں، اور جو کیسز نکل رہے ہیں 50 40 35 اس حساب سے کیسز نکل رہے ہیں، تو ایک طبقہ جو وہ سوسائٹی کا کافی زیادہ کنسرنڈ ہے اس حوالے سے. تو ان کا یہ کہنا ہے جو ایڈمنسٹریشن نے جو رعایت دی ہے کہیں یہ بیک فائر نہ کرے. اور ریسنٹلی ڈاکٹر ایسوسیشن آف کشمیر کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا، یہاں پر پریکاشنز نہیں لیے، SOPs کو فالو نہیں کیا، یہ کیٹاسٹرافک سچویشن بن سکتی ہے. آپ نے جیسے صحیح بتایا کہ سینسیٹیو ہونے کی ہی ضرورت ہے، ہمیں سینسیٹیو ہی رہنا ہے، تبھی تو بچیں گے. لیکن آپ بولیں گے کب تک؟ کیونکہ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے، انسان کو اینٹی بایوٹک 3 دن دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تو سری نگر کا سینیریو نہیں ہے، یہ پورے ورلڈ کا سینیریو ہے. تو جو یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ میرے ڈیسیجن سے نہیں ہوتا ہے، وہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، پورا اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے، نیشنل لیول پہ بھی، جہاں بھی ہوتا ہے. تو ایکسپرٹس بیٹھ کے ہی کوئی جو لاہ عمل ہے وہ فیلڈ میں آ جاتا ہے. جیسے سری نگر ڈسٹرکٹ میں کوئی لاہ عمل ہے، 3 دن کھولیں گے، 3 دن یہ کھولیں گے، اس کے پیچھے کیا ہے لوازمات کیا. آپ کو میں یہ بتا دوں گا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کمپلائنس ہو رہی ہے؟ میں یہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جو ٹریڈرز تھے یہاں پہ، وہ بڑے دنوں سے یہ میٹنگیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کریں گے، ٹریننگس ہوئی کیسے چلائیں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دکان کھل رہی ہے، کون کھلے گی کون نہیں کھلے گی، اس کے پیچھے پورا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ٹریڈرز کا ہی ہے. کیونکہ وہی زیادہ کنسرن ہے کہ ہم نے بولا کہ ایڈمنسٹریشن کے بجائے وہی چلا پائیں گے اس کو. اگر ایک خدا نخواستہ ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کوئی کہیں کا رہے گا ہی نہیں. تو انلیس سینسیٹیوٹی ہو، سب لوگ ساتھ مل کے نہ چلیں، تو واقعی میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے واپس لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ نہیں لگ سکتا. اٹ ڈیپینڈس آن دا سچویشن. جتنی بات اگر ہم کریں مہاراج گنج کی، ڈاؤن ٹاؤن اسٹے کی، رینڈم سیمپلنگ، رینڈم ٹیسٹنگ ہوا تھا شاپ کیپرس کا، اور وہاں پر جو ہے 1 درجن کے قریب شاپ کیپرس جو ہے پازیٹیو پائے گئے. کتنے لوگ ان کے پاس آئے ہوں گے اور کتنا جو ہے مکس اپ ہوا ہوگا. اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کی اگر ہم وہاں پر بات کریں گے سر، ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ ول بی فار دا ایڈمنسٹریشن اینڈ فار دا میڈیکل پیپل ہو آر ان دا میڈیکل فیلڈ ٹو ٹریس آؤٹ دیز سو مینی پیپل. اور یہ وبا جو ہے دن بہ دن جو ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور وہ چین کہاں تک بڑھتی جائے گی سر؟ اب دیکھیے جو فیوچر ہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہاؤ تھنگس ٹرن آؤٹ اینڈ ہاؤ تھنگس ورک آؤٹ. ہمارے سامنے صرف اب یہی نہیں ہے مسئلہ. ہیومن مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا روزگار بھی چاہیے، آپ کو دوائی بھی چاہیے، آپ کو پاور ٹرانسمیشن چلانا ہے تو اسٹاف بھی چاہیے بیسک سسٹم کو چلانے کے لیے. لیکن اسی کے لیے تو گائیڈ لائن آئی، اسی کے لیے سینسیٹیوٹی آئی کہ آپ کو ہر انسان کو جو آپ کے سامنے دوسرا ہے، یو ٹریٹ ہم دیٹ مے بی ہی از پازیٹیو. دیکھیے سر، 2 سوال یہاں پر پیدا ہوتے تو ہیں. اپنا احتیاط آپ کو خود کرنا ہے. آپ جیسے آپ نے یہ کہا آپ کو خود اپنا احتیاط کرنا ہے. لوگوں سے بات جب کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو لے کر سینسیٹیو کیوں نہیں ہے، الزام جو ٹھہرایا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن پہ کہ ایڈمنسٹریشن کی یہ ذمہ داری ہے. حال ہی میں DC صاحب کا بیان آتا ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے میں ہر کسی گلی پہ نکڑ پہ جو ہے پولیس والے کو کھڑا نہیں رکھ سکتا، میں اچھا نہیں لگتا. صحیح کہنا تھا ان کا. لوگوں کو خود سے سینسیٹیو ہونا ہے اس چیز کو لے کر. آپ جو نہیں ہو، سینسیٹیو نہیں ہو رہے ہیں اور دوسروں کے لیے خطرہ لاحق بھی بن رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، تو ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ایڈمنسٹریشن ہم ہیں، ایڈمنسٹریشن ہم ہی ہیں. یہ شاید لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ ایڈمنسٹریشن کوئی الگ دنیا ہے اور ہم ایک ہی گھر ہے. تو سب کو تو ذمہ داری لینی ہے. وہ تو ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن نہیں چلا پائے گی. ایڈمنسٹریشن ان چیزوں کو بھی ہوتی ہے کہ ایک ہی چیزیں کرفیو لگا دیں گے، لیکن کیا وہ سولوشن ہے؟ کیا وہ پرابلم جو گھروں میں آج کل ہر ایک انسان کو ہوتی ہے، کیا اس کے لیے ٹھیک ہے کہ جب اس کو ضرورت ہو وہ آرام سے نکل جائیں واپس آئیں، یا پولیس والا ہی اس کو 24 گھنٹے پکڑتا رہے کیس بناتا رہے؟ کیا صرف FIRوں کی دنیا ہمیں چلانی ہے؟ کیا صرف تھانوں کی ہی بات کرنی ہے؟
تھانے ایف آئی آر کے بغیر بھی تو دنیا ہے. ہم یہی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں, جیسے دکانداروں نے کہا کہ پولیس رکھیں گے گلی کوچوں میں, وہ یار بہت ہو گیا, آپ اس چیز کو ہٹا دیجئے, خود چلا لیجئے. ایڈمنسٹریشن یہ الگ دنیا میں ہے ہی نہیں, ہم سب ایک ہی ہیں. مارے جائیں گے تو ایک ساتھ مارے جائیں گے, بچیں گے تو سب بچیں گے, گھر تو سب کو جانا ہی ہے شام کو. ڈسکنیکٹ کہاں پر ہے؟ جیسے کہ ڈسکنیکٹ کہیں پہ کہنا ہوتا ہے کہ جب وہ کیا دورہ کرتے وہ بولتے ہیں کہ میں جب خود دیکھتا ہوں راستے پہ بہت سارے کم لوگ جو ہے ماسک کا استعمال کرتے ہیں, جو WHO کی گائیڈ لائنس ہے, جو ICMR کی گائیڈ لائنس ہے, جو MHA کی گائیڈ لائنس ہے, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی گائیڈ لائنس, جب بھی آپ باہر نکلے ماسک کا استعمال کریں. قوم کی نشانی کیا ہے, قوم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جس قوم میں ڈسپلن ہوتا ہے, ادب ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے, وہ قوم ہمیشہ ہر معاملے میں آگے چلی جاتی ہے. جس قوم میں ڈسپلن کی کمی ہوتی ہے, جس قوم میں پھر وہ ادب کا معاملہ چلا جاتا ہے, وہی قوم تو پریشان ہوتی ہے. وہی قوم زندہ قوم ہوتی ہے جو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں, اپنے لوگوں کا خیال رکھیں, سب کی پریشانی میں آگے بڑھے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ کو جب دفنایا جاتا ہے کووڈ پیشنٹ کو, تو وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, میرے وہ باپ بھائی بھی ہو سکتا ہے. کیا ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں گے اس کو کوئی دفنانے کے لیے پھر دور سے بھاگیں؟ کیا وہ ڈاکٹرز ہاتھ نہیں لگاتے؟ کیا ہم ہاسپٹلوں میں نہیں ہوتے؟ میں تو 24 گھنٹے کووڈ پیشنٹس کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہوں. وہ کوئی جن ہے, بھوت ہے؟ پہلے یہ لوگ اپنے دماغ سے نکال لیں کہ محلے میں کوئی پازیٹیو ہے, ان کو پیار سے ہی پیش کریں. وہ خدا نہ خاصا کوئی خدا کے الگ کیے ہوئے بندے نہیں ہیں, وہ ہم سے نیک اچھے بندے ہو سکتے ہیں. تو اسلامی آداب کے تحت بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, احتیاط تھوڑا بہت کرنا ہے, لیکن آپ محلے میں جو بھی بیمار ہیں, اس قسم کا پرابلم ہے, ان کو ڈبل سپورٹ کر لیجئے. لیکن خیال رکھیں کہ ڈسٹنس اتنا ہی تو ہے, گلے نہ ملیے, ہاتھ نہ ملائیے, زیادہ نزدیک نہ بیٹھیے. تو دوری تو تھوڑا سا رہنا ہے, جو ابھی تک سمجھ آ رہا ہے ہمیں. سر اگر آپ جو ان دوریوں کی بات کر رہے ہیں, سر اگر ہم شری نگر کی بات کریں, حالانکہ اجازت نہیں دی گئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے اپلائی کرنے کے لیے روڈس پر, ابھی بھی شاید ابھی جو ہے پروسیس میں ہے, کب ان کو کن ہدایت کے مطابق, حالانکہ SRTC کی گاڑیاں چل رہی ہے, ان کا بھی سیٹنگ کیپیسٹی کا شیڈول آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے یہاں سے. لیکن اگر ہم شری نگر کی بات کریں, کئی ساری جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ اپلائی کر رہا ہے, اور کھچا کھچ جو لوگ بھرے پڑے ہوتے ہیں سر اس میں. اگین پھر وہی بات آتی ہے, ہو ول رن دا سسٹم. سب کو تو مل کے چلنا ہی ہے نا, سب کو تو سمجھ ہے کہ مجھے ہی خطرہ ہے. اب مجھے خطرہ نہیں ہے, جب وہ پیسنجر کسی گاڑی میں بیٹھے گا جہاں 5 بیٹھے اور 6 گھسنے کی کوشش کرے گا, وہ پہلے اپنے گھر کا سوچے کہ میں شام کو گھر جا رہا ہوں, میرے بچے اور بیوی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. اب جب آدمی اپنی جان کی ہی پرواہ نہ کرے تو دوسرا بعد میں آ جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری یہاں پر صرف گزارشات پر محدود رہتی ہے. نہیں, میں وہی بولوں گا, ایسا بھی نہیں ہے, کہیں کہیں ہوتا ہے. اگر آپ سری نگر ڈسٹرکٹ کی بات کریں, تقریباً 18-20 لاکھ لوگ یہاں رہتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سری نگر ڈسٹرکٹ میں سری نگر کی گاڑیاں ہی نہیں چلتی ہیں. یہاں سے بارامولہ سے آتی ہیں, وہاں سے آنند ناگ سے آتی ہیں, لداخ کرگل سے آتی ہیں, جموں سے آتی ہیں. دیٹ وے بائی اینڈ لارج اگر آپ سری نگر سٹی کی طرف چلے جائیں گے, کہیں کہیں آپ دیکھ پائیں گے زیادہ ہے, لیکن بائی اینڈ لارج اگر دیکھیں گے بڑے ڈسپلن میں لوگ آرام سے ہیں. وہ یہ جو سفوکیشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو, کرفیو ہو, وہ ہو, یہ ہو, پولیس ہو ہر چوراہے پہ, تو خدا را ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں 30 سال سے اسی سلسلے میں ہے نا, کم سے کم یہ چیز تو ہم اپنے لیول پہ کر لیں کہ انفورسمنٹ کم ہو. FIR سے مجھے حال پتہ ہے کیا ہے لوگوں کا FIRوں کا. جب FIR ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یا تھانے میں بچہ جاتا ہے تو پیرنٹس کی پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس چیز کے لیے بھی اگر آپ FIRs اور تھانوں کی طرف چلے جائیں گے تو یہ تو شرم کی بات ہے, تو جان بچانے کی بات ہے. پھر یہی رہے گی گزارش کہ لوگ ہی سمجھ جائیں, لوگ ہی بچائیں. ایز اے ایڈمنسٹریٹو آفیسر آپ کیا تلقین یہاں پر کریں گے ایک عوام سے یہاں پہ, کیونکہ آپ سری نگر کے ایڈمنسٹریٹو باڈی میں ہیڈنگ باڈی میں, یہاں پر آپ کیا تلقین اور کیا پیغام ہونا چاہیے آپ کا سری نگر کے عوام کے لیے یا پورے کشمیر کی عوام کے لیے؟ میرے حساب سے جان بچی تو لاکھوں پائے. ہر انسان آج کل سمجھدار ہے, ہر انسان کو کووڈ کے بارے میں مجھ سے زیادہ پتہ ہے. اگر جاننے کے باوجود بھی آدمی اس چیز کو لائٹلی لے لے, وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے, فیملی کو بھی ڈالتا ہے, سوسائٹی کو بھی ڈالتا ہے. تو نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن اس چیز کی ہے, جان کی بہت قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بناتے بناتے مجھے بہت محنت کرنی پڑی ہے. ٹریٹ دا ہیومن بینگس ود لو اینڈ ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ. وہی گزارش رہے گی, میری ایک گزارش رہے گی کہ احتیاط برتیں, خدا پہ چھوڑیے. جو بیمار ہو, پازیٹیو ہو, ہاسپٹل میں ہو یا محلے میں ہو, ان کا خیال رکھیے, ان کو دوسری نظر سے نہ دیکھیں, کیونکہ جو اس حساب سے سوچتا ہے کاش اگر اسی کو ہو جائے
تو وہ اب یہ پتہ بھی نہیں کس کو ہے کس کو نہیں ہے. تو یہ چیز جو بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اس کو اسی سے نجات مانگے, لیکن ایک دوسرے کو محبت سے پیش آئیں. اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تھوڑا مدد کریں, کھانے کی ضرورت ہے خود مدد کریں. یہ وہ بحران ہے جہاں آدمی کوئی گنجائش نہیں ہے بچنے کی. ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہوگی. آپ کو یہ بھی جان کے حیرانی ہوگی کہ آپ نے ہم نے پیرالل ہاسپٹل بنا دیے. ابھی NIT میں آپ کا ہے ہمارا جو کووڈ ہاسپٹل بن گیا, کیونکہ سچ بات ہے ہمیں خدا نے رحم کر دیا. اگر ہاسپٹل بھر جاتے تو لوگ کہاں چلے جاتے. اس لیے خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال سری نگر ڈسٹرکٹ میں یا کشمیر میں یا جموں میں ایسی پرابلم ہو. اس سے بہتر ہے کہ لوگ تھوڑا سا ایک دوسرے کا خیال کر کے انسانی فرض جس کو بولتے ہیں اس کا ثبوت دے دے. باقی گھبرانے کی بات تو ہے نہیں, لڑنا تو ہے ہی زندگی میں, لڑیے آرام سے. میرا آخری سوال ہے سر آپ سے, میرا آخری سوال ہے آپ سے, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اس سوال میں, اوور آل سینٹرل گورنمنٹ سے لے کر اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن تک ایک ہی بات بلاخر میں آتی ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود دا کووڈ, وی ہیو ٹو لیو ود دا کووڈ. لیکن اگر ہم نیشنل لیول پہ بھی بات کریں 6 لاکھ سے زائد کیسز وہاں پر بھی ہوئے ہیں, پورے انڈیا میں ابھی ہو رہے ہیں. ٹوٹل کیسز کا ٹول پہنچا ہے اینڈ اٹس انکریزنگ وتھ ایوری پاسنگ ڈے. WHO کی بریفنگ بھی آتی ہے انڈیا کے حوالے سے, اور وہاں پر وہ جو ہے دے آر ایکسپریسنگ دا کنسرن اور دا گروئنگ پینڈیمک سچویشن ان انڈیا. اور کشمیر کی بھی اگر ہم بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے اضافہ ہی ہو رہا ہے, کوئی کمی اتنی بڑی رونما نہیں آ رہی ہے. ان کیس گاڈ فاربیڈ, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں سب کو, ان کیس اگر یہ سچویشن بڑھتی گئی اور کیسز میں جو ہے انٹینس سرج ہوتا گیا, واٹ ول بی دا رول آف دا ایڈمنسٹریشن؟ آبزرویشن یہ ہے کہ یا تو ٹریولنگ ہی بند ہو جائے. اب جو کہ ٹریولر میں پھنسے تھے جو لوگ, اب آلموسٹ وہ سب گھروں میں آ ہی گئے ہیں. تو ایٹ دا موسٹ وہی ہوگا, جب ٹریولر ہی نہیں آئیں گے تو بیماری کا آٹومیٹک خاتمہ بھی ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ وہ اپنی 14 دن کا کورم پورا رکھیں اور احتیاط کریں, پھر واپس آئیں گے احتیاط پہ ہی. تو میری پرسنل آبزرویشن ہے, میں اس میں اپنی رائے اس لیے نہیں رکھوں گا. میں یہی مانوں گا کہ پھر ٹریولنگ پہ تھوڑا سا جو انٹرنیشنل ٹریولرس ہیں یا باقی جگہوں پہ جہاں وائرس کا زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ وہ فیز اب ختم ہو گیا, لوگ شاید سارے پہنچ گئے جہاں جہاں پہنچنا تھا, تو اپنی جگہ ہی پہ اپنا احتیاط کریں. وہ ایک آبزرویشن ہے میری طرف سے. لیکن یہ ہے کہ احتیاط ہی الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جو پروٹوکول اب سب کو پتہ ہے, تھوڑا سا دور رہیے, جو ہمارے سب کو پتہ ہی آج اس پہ دھیان دیں. باقی اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑیے, تو وہی ایک راستہ ہے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ سائنسی طور پہ تو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی علاج ہے بھی نہیں, تو اس لیے اس میں زیادہ اوور اسمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑیں, لیکن بے شک سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہی ہے سارے, ہماری جان, ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب ان کی دست و قدرت میں ہے. لیکن ایز اے ایڈمنسٹریٹو آفیسر آپ پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں سر. اس پہ تو ایزی ہے, آپ کے لیے ایوری تھنگ از ایٹ یور ڈسپوزل سر. ٹرو, وہ تو ہوگا نا انشاءاللہ الرحمن. اب جب آپ بولتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہے, ہم عوام کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر چلیے جی خدا کرنے پانی روچ, ٹھیک ہے سر, ایز ایڈمنسٹریٹو یو ہیو دا پاورس, آپ چاہے جہاں پر آپ کو غلط دکھے آپ اس کو روک سکتے ہیں. نہیں, آپ کو پھر بتاؤں گا کہ مان لیجیے ابھی آپ کو سومو ڈرائیورس کی بات کر رہے تھے, ان کا بھی گھر چلنا, ان کی بھی فیملی ہے, ان کی بھی بچے ہیں, تو وہ ان کا پھر ورژن یہ ہوتا ہے کہ یار 14 دن میں مرنے کا جب آتا ہے ڈیتھ ریٹس اتنی طوفان کی نہیں ہے جتنی باقی ڈیزیز ہے. ابھی آپ ڈیتھس کی بات کریں کہ حاملہ عورت ہیں وغیرہ, ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے. یہ بیسیکلی امیونٹی کا ہی ایشو ہے تھوڑا سا. تو جو آج کل بھی بائی اینڈ لارج جو ڈیتھس دیکھی گئی ہے ان کو باقی پرابلمس کی وجہ سے ڈیتھس ہوئی ہے. اتنا پینک ہونے کی ضرورت ہے نہیں. بائی اینڈ لارج جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں, ہمیں آپ 7,000 لوگ جتنے پازیٹیو آپ کو سری نگر میں ملے, آپ کی ڈیتھس کتنی ہیں سر؟ ہمارے قریب جو سر ابھی ہے 115 ٹول پہنچا ہے. سو دیٹ مینس 6 مہینے کا یہ رول ہے. نارمل ڈیتھ سے اگر آپ دیکھیں گے کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں, تو دین یو ول فائنڈ کہ اتنا گھبرانے کی ضرورت. احتیاط کریں تو بچیں گے, ابھی تک تو ہم بچے ہی ہیں. پھر یہی گزارش رہے گی نا آپ کے تھرو کہ یار اس پہ جیسے ہی تھریش ہولڈ کراس ہوگا پھر وہی نوبت آئے گی کریک ڈاؤن, کرفیوز. لیکن اس سے جو پریشانیاں فیملیز کو ہو رہی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. لاک ڈاؤن اس کا جواب لاک ڈاؤن نہیں ہے, اس کا جواب احتیاط ہے,
ڈسپلن ہے. میں سر بات یہاں پر لاک ڈاؤن کی نہیں کر رہا ہوں, میں بات یہاں پر کر رہا ہوں واٹ شوڈ بی دی رول آف ایڈمنسٹریشن. اب اگر میں لاک ڈاؤن کی سر بات کروں, انڈیا میں کئی ساری ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پر وہاں کی ایڈمنسٹریشن مجبور ہوگی پھر سے ری امپوز لاک ڈاؤن کرنے کے لیے, بیکاز سچویشنز ہی ایسی کریٹ ہوئی وہاں پہ, کیونکہ یہ مسئلہ ہے, جان بھی ہے جہان بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں سر. لیکن لازمی طور پہ جب آپ کے پاس جان ہے تب بھی آپ فیوچر میں سوچ سکتے ہیں کہ میں کیسے کماؤں, لیکن جب جان ہی نہیں ہے, جب آپ خود بھی خطرہ بن سکتے ہو اپنے لیے بھی, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے محلے کے لیے, تب ایک لازمی طور پہ ایک پریشانی آپ سے ہی میں سوال کرنا چاہوں گا واپس, آپ کے پاس کیا سولوشن ہے اس کا؟ سر یہ تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے سر. تو میں نے آپ کو بتا دیا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے گائیڈ لائن دینا, کس حد تک بدلا جائے گا یہ بھی ایڈمنسٹریشن. سر کمپلائنس کی بات ہے, کمپلائنس عمل پیرا کتنے ہوتے ہیں؟ عمل پیرا انشاءاللہ الرحمن ہمارا جو رپورٹ ہے, آپ لال چوک اگر بھی جائیں گے تو وی ول سی دیٹ میکسیمم شاپس جن کو بولا گیا بند ہو بند ہے, جن کو بولا ہے کھولا ہے کھولو. جہاں کہیں پہ آپ کو لگتا لال ہے چوک سے ہٹ کر اگر سر آگے شہر میں بھی وہی حال ہے, ایسا برا حال نہیں ہے, آپ گھبرائیے مت نہ, لوگوں کو گھبرائیے. ہمیں امید ہے ہم نکل جائیں گے اس سے باہر, لیکن پھر آپ کی وسادت سے گزارش کروں گا لوگوں سے, آپ بھی ہماری طرف سے بولے گا کہ بہتر ہے احتیاط, ڈسپلن, بچاؤ رادر دین واپس جس کو بولتے ہیں لاک ڈاؤن, گھروں میں ہی بیٹھو. پھر اس کے ساتھ جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ میرے لیے, مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ اچھی نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پریشانیاں آتی ہیں. تھینک یو سر.